آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مقتولوں کے متعلق کیا کروں؟ تو وفد میں سے ایک جزامی سردار ابو زید بن عمرو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زندہ ہیں وہ رہا کر کے ہمیں دے دیجئے، اور جو مارے گئے ہیں وہ میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو زید نے درست کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا خاص نمائندہ بنا کر حکم دیا کہ وہ دستے کے سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو میرا یہ حکم پہنچا دیں کہ وہ تمام اموال اور قیدیوں کو واپس کر دیں۔ اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ ایک بڑی بات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زید میری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار نشانی کے طور پر ساتھ لے جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زید بن رفاعہ اور باقی ممبران وفد کے ساتھ زید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پہنچانے کے لیے شمال کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں رافع بن مقیس الجہنی اس قوم کی ایک اونٹنی پر سوار ملے جسے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اونٹنی لے کر ان لوگوں کو دے دی اور خوشخبری دینے والے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مسلسل چلتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے دستے سے آ ملے۔ ان کے پاس وہ بہت سی غنیمتیں بھی تھیں جو فحلتین کے علاقے میں پڑی تھیں۔ یہ جگہ مدینہ اور ذوالمروہ کے درمیان ہے۔ اس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پہنچایا کہ وہ ان لوگوں سے چھینے ہوئے تمام اموال واپس کر دیں۔ روایت ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس بات کی کیا علامت ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو پہچان لیا اور دستے کے آدمیوں کو پکارا۔ وہ جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جو کچھ بھی تم لوگوں نے ان لوگوں سے لیا ہے اسے واپس کر دو، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تلوار ہے۔ تمام جوانوں نے آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ان لوگوں کا تمام مال، غنیمتیں، قیدی اور اونٹ وغیرہ واپس کر دیے جن کی تعداد کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ کتنے تھے۔ وادی القریٰ پر حملہ، رجب سن 5 ہجری۔ یہ ایک فوجی گشتی دستہ تھا جس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ تاریخ کے مصادر سے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ گشتی دستہ کسی فوجی کارروائی کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور نہ ہی مورخین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ سریہ کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں حسمہ کے واقعات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سریہ رجب سن 6 ہجری میں وادی القریٰ کی طرف گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ ہاں ابن سعد طبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا، کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ ایک بڑے فوجی دستے کے ساتھ وادی القریٰ میں بنی فزارہ کی طرف ماہ رمضان میں گئے۔ واللہ اعلم۔ دومت الجندل پر حملہ، شعبان سن 5 ہجری۔ یہ ایک بڑا فوجی دستہ تھا جس کی قیادت حضرت عبد الرحمن بن عوف ظہری رضی اللہ عنہ نے دومت الجندل میں دیار بنی کلب تک کی۔ یہ دستہ 700 جانبازوں پر مشتمل تھا۔ دومت الجندل جزیرہ عربیہ کے شمال مغرب میں عراق کی حدود کے قریب واقع ہے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام اسبغ بن عمرو الکلبی تھا، اور وہ اور اس کی قوم نصرانی تھے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس بڑے دستے کی امارت کا جھنڈا دیا تو انہیں اپنے دستے مبارک سے سیاہ امامہ باندھا اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان 4 انگشت کے برابر شملہ چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا، اے ابن عوف، اس طرح امامہ باندھا کرو، یہ اچھا اور خوشنما لگتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے سالاروں کو نہایت عمدہ احکام دیا کرتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کے سالار کو حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جو اللہ کا انکار کرے اس سے جنگ کرنا، چوری اور خیانت نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد اور تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے اس بڑے سفر پر روانہ ہو گئے اور مسلسل دن کو چھپتے اور رات کو چلتے ہوئے شمال کی طرف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ دومت الجندل پہنچ گئے۔ چونکہ وہ نصرانی تھے، اس لیے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان پر اچانک حملہ نہیں کیا جیسا کہ بت پرست اعراب پر کیا جاتا تھا، بلکہ آپ نے انہیں دعوت اسلام دی اور 3 دن تک ان کو دعوت دیتے اور ان سے مذاکرات کرتے رہے، اور وہ انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے یا تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ مگر تیسرے دن ان کے بادشاہ نے دعوت اسلام کو قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور اس کی پیروی میں اس کی قوم کے بہت سے آدمیوں نے جو عیسائی تھے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح اس بڑے دستے کے مقاصد پورے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو جنگ کے شر سے بچا لیا۔ دومت الجندل کے اہالیان میں سے جو لوگ نصرانیت پر قائم رہے وہ سب عرب تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ دیا، اور وہ اپنے دین کے بارے میں اس شرط پر آزاد تھے کہ وہ اسلامی حکومت کو تسلیم کرنے کے ساتھ جزیہ دیں گے۔ اس کے بالمقابل اسلامی حکومت ان کی محافظت کرے گی، اور جسے انہوں نے قبول بھی کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دومت الجندل کے بادشاہ کی بیٹی تماضر سے شادی کر لی اور اسے ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس کے بطن سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام سلمہ تھا۔ فقہی مسئلہ، مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور تماضر ابھی طلاق کی عدت میں تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے وارث قرار دے دیا، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے جو مرض الموت میں طلاق دینے والے کی طلاق کے درست نہ ہونے کے قائل ہیں ایک قوی فقہی سند بن گئی، اور یہ مالکیوں کا مذہب ہے۔ بنی سعد کو خوفزدہ کرنے کے لیے فدق پر حملہ، شعبان سن 6 ہجری۔ یہ ایک بڑا فوجی دستہ تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فدق میں بنو سعد بن بکر کے قبائل کے قلوب میں رعب پیدا کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہ گشتی دستہ 100 سواروں پر مشتمل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام کو اپنے شعبہ انٹیلیجنس کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ بنو سعد نے خیبر کے یہود کو جوانوں کی مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس کے مقابل اس قبیلے کو خیبر کی کھجوروں کا بہت بڑا حصہ دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنو سعد پر غارت گری کرنے کا حکم دیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہود لمبے زمانے سے اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کار خیبر میں کیا، اور انہیں شکست دے کر یہودیوں کے وجود کو اس جگہ سے نیست و نابود کر دیا، جیسا کہ اس کی تفصیل ہماری اگلی سیریز میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ فدق خیبر کے نواح میں ایک زرعی بستی ہے۔ یہ یہود کا پایہ تخت تھی جہاں ان کی کھیتیاں تھیں۔ یہ خیبر کی طرح پانی والی اور سرسبز زمین تھی۔ اس کے بدو تمام کے تمام عرب تھے جو بنی سعد سے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے مسلح گشتی دستے کے ساتھ چھپتے ہوئے اور دن کو چلتے ہوئے مسلسل 6 دن اپنا مارچ جاری رکھا۔ 7ویں دن آپ فدق کے مضافات میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو پایا جس کا نام مورخین نے نہیں بتایا۔ آپ نے اس سے اپنے دشمن بنی سعد کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اطمینان دلایا کہ وہ اسے گزند نہیں پہنچانا چاہتے،
تو اس نے اپنے بارے میں یقین حاصل کرنے کے بعد کہا، اگر تم مجھے امان دو تو میں تمہیں ان لوگوں کی جگہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے اسے امان دی تو اس نے انہیں بتایا کہ بنو سعد فلاں وادی میں جمع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گشتی دستے کے جوانوں کے ساتھ ان پر غارت گری کی۔ دشمن کا سرکردہ لیڈر دور بن علیم تھا، مگر بنو سعد نے باوجود کثرت تعداد کے کسی قسم کی مقاومت کا اظہار نہ کیا، بلکہ ان کو سب سے بڑا فکر اپنی جانوں کے بچانے کا تھا۔ پس وہ عورتوں اور بچوں سمیت بھاگ گئے اور اپنے مویشیوں کو چھوڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوانوں نے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جو 500 اونٹ اور 2000 بکریاں تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غنائم کی طرح ان کو اپنے گشتی دستے کے جوانوں میں تقسیم کر دیا اور خمس نکال کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو صدر حکومت بھی تھے، کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ وہ حسب دستور اسے مسلمانوں کے مصائب کے لیے جمع کر رکھیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ بغیر کسی جنگ کے اپنے گشتی دستے کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ بنی فزارہ پر تادیبی حملہ، رمضان سن 6 ہجری۔ فزارہ ایک عظیم عدنانی قبیلہ ہے جو غطفان کا بڑا بازو ہے۔ فزارہ بن زبیان بن بغیث بن ریث بن غطفان جاہلیت میں فزارہ کا سردار عینہ بن حسن الفزاری تھا۔ اس کا لقب احمق مطاع تھا۔ 10,000 نیزہ باز جوان اس کے ماتحت تھے اور وہ اس کی اس طرح اطاعت کرتے تھے کہ وہ انہیں جس جنگ پر چاہتا لے جاتا اور وہ پوچھتے تک نہ تھے کہ اس کا سبب یا جواز کیا ہے۔ جاہلیت اور اسلام کے زمانے میں دیار فزارہ نجد میں واقع تھے اور فتوحات اسلامی کے نتیجے میں جب عرب جزیرے سے باہر پھیل گئے تو فزارہ کے قبائل منتشر ہو کر مصر، برقہ، طرابلس، مغرب اقصی میں فروکش ہو گئے۔ عہد نبوی میں فزارہ قبیلے کو نجدی قبائل میں سے بڑا اور زیادہ تعداد والا قبیلہ خیال کیا جاتا تھا اور اس کا کرتا دھرتا سردار عینہ بن حسن الفزاری تھا، جس کا لقب احمق مطاع تھا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جس طرف یہ احمق مارچ کرتا، 10,000 نیزہ باز جوان اس کی اطاعت کرتے ہوئے اسی طرف مارچ کرتے تھے۔ بنو فزارہ مدینہ سے قریب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھے اور اکثر چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، اور اس کے بعض قبائل مدینہ اور خیبر کے درمیان وادی القرا میں آباد تھے۔ اس بت پرست قبیلے کے جوانوں نے کئی بار مسلمانوں پر مظالم ڈھائے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یہود کرائے پر حاصل کر لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کس طرح عبد الرحمن بن عینیہ بن حسن نے مدینہ کے مضافات میں غابہ میں مسلمانوں پر غارت گری کی اور ان میں سے بعض کو قتل کر کے سن 5 ہجری میں ان کے اونٹوں کو ہانک کر لے گیا، جیسا کہ اس کی تفصیل غزوہ غابہ میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ ایک قدرتی بات تھی کہ مسلمان بھی اس قبیلے پر ضرب لگانے، اس کو خوف زدہ کرنے اور اس کی قوت و شوکت کو توڑنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے کہ جنگ کو ان کے گھروں میں منتقل کر کے وہیں ان پر کاری ضرب لگائی جائے۔ مسلمان خاص کر خیبر میں یہود کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کے لیے تیاری کر رہے تھے، جن کی فروگاہیں فزاریوں اور مدینہ کے درمیان پڑتی تھیں۔ مدینہ کی قیادت علیہ کے لیے یہ ایک حتمی امر تھا کہ وہ ایک فیصلہ کن فوجی کارروائی کرے جس سے مسلمانوں کے راستے خیبر پر حملہ کرتے وقت مامون ہو جائیں۔ یہ حملہ مسلمانوں نے عملاً سن 6 ہجری کے آغاز میں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دستے کے سالار مقرر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی بدر، جو فزارہ قبیلے میں سے ہیں، ان کی تعذیب کے لیے ایک طاقتور فوجی دستہ تیار کیا جس کی قیادت کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں بیان کرتا ہے کہ اس دستے کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عطا کی گئی، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں سلمہ بن عکو سے بیان کیا ہے کہ اس دستے کے سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ بہرحال دونوں روایتوں کے درمیان تفاصیل میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہم امام مسلم کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ مسلم اور صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد اصحال کتب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے مہاجرین اور انصار کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مارچ کیا۔
मौर्रिखीन ने इस फौज की तादाद का जिक्र नहीं किया। ये मार्च माह रमदान सन 6 हिजरी में हुआ, जैसा कि इब्न हज़्म वगैरह मौर्रिखीन ने बयान किया है। दस्ते की कामयाबी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के फौजी तादीबी दस्ते ने अपने मकासिद को पूरा किया और अल्लाह ताला ने बनी बद्र के दिलों में रोब पैदा कर दिया। अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जवानों के साथ वहां पहुंचे भी न थे कि उन पर खौफ व हरास तारी हो गया और उन्होंने किसी किस्म का मुकाबला न किया, बल्कि परागंदगी की हालत में भागने लगे। मगर मुसलमानों ने दरमियान में हाइल होकर उनमें से कुछ लोगों को कत्ल कर दिया और कुछ को कैदी बना लिया। इन गिरफ्तार शुदगान में उम्मे फरका फातिमा बिन्त रबिया बिन बद्र और उसकी बेटी जारिया बिन्त मालिक बिन हुज़ैफा बिन बद्र भी थी, और वो अरब की खूबसूरत तरीन लड़की थी। उम्मे क़ुरफ़ा एक शैतान सिफत औरत थी जिसे कौम में सरदारी का मकाम हासिल था। उसने अपने घर में 50 तलवारें लटकाई हुई थीं जिनके मालिक उसके महरम थे, और उसके 12 लड़के सब के सब मुसल्ला रहते थे। फिर अरबों में उसकी इज्जत को बतौर मिसाल बयान किया जाता था, वो ऐसे कि लव कुन्त आज़ाम क़ुरफ़ा, कि काश मैं उम्मे क़ुरफ़ा से ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ होता। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश। ये शैतान सिफत औरत उम्मे क़ुरफ़ा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बेहद बुग़्ज़ रखती थी, इसलिए उसने मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कत्ल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। उसने अपने लड़कों और पोतों में से 30 सवार तैयार किए और उन्हें मदीना जाने का हुक्म दिया कि वो वहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कत्ल कर दें, मगर उन्हें इसका मौका ना मिला। मालूम होता है कि उम्मे क़ुरफ़ा अमलन अपनी कौम बनी बद्र की सरदार थी। इसकी दलील ये है कि बाज़ मौर्रिखीन ने उस दस्ते को जिसे उम्मे क़ुरफ़ा और उसकी बेटी ने भेजा था, सरैया उम्मे क़ुरफ़ा का नाम दिया है। इस दस्ते ने अपने मकासिद को कैसे पूरा किया? मौर्रिखीन ने बयान किया है कि मुसलमानों के दस्ते के जवानों ने नमाज फजर की अदायगी के बाद सुबह के धुंधलके में बनी बद्र पर गारत गरी की। सलमा बिन अको, जैसा कि सही मुस्लिम में है, बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फजारा की तरफ भेजा। मैं भी उनके साथ था। जब हमने सुबह की नमाज पढ़ ली तो आपने हमें गारत गरी करने का हुक्म दिया। हम पानी पर आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जितने लोगों को कत्ल करना था कत्ल किया। मैंने एक पार्टी को देखा जिसमें बच्चे भी थे, तो मुझे खदशा हुआ कि वो मुझसे पहले पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, तो मैंने उनके करीब होकर उनके और पहाड़ के दरमियान तीर अंदाजी शुरू कर दी। जब उन्होंने तीरों को देखा तो वो रुक गए। उनमें उम्मे क़ुरफ़ा भी थी जो चमड़े की पुरानी पोस्तीन ओढ़े हुए थी, और उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो अरब में सबसे ज्यादा हसीन थी। मैं उन्हें भगाता हुआ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले आया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गनीमत में मुझे उम्मे क़ुरफ़ा की बेटी अता की, मगर मैंने कपड़ा उतार कर उसे ना देखा। और इब्ने बुरहानुद्दीन के मुताबिक मुस्लिम में है कि जब सलमा बिन अकू वापस आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उससे मुतालिबा किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ये खूबसूरत लड़की यानी जारिया बिन्त मालिक बिन हुज़ैफा बिन बद्र हिब्बा कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमा, मुझे ये औरत हिब्बा कर दो। तो मैंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये आप ही के लिए है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस लड़की को मक्का में भिजवा दिया और वहां जो मुसलमान कैदी थे उनके एवज में उसे बतौर फिदिया दिया। लम्हा फिक्रिया। शायद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ये शानदार कार्रवाई खुदा और रसूल के दुश्मन मुस्तशरिकीन और शर्क़ इस्लामी में उनके बच्चों के झूठे ख्यालात के इब्ताल के लिए सबसे बड़ी दलील है, जो आप पर 9 बीवियों से शादी करने की वजह से एतराज़ करते हैं और इस बात के भी मुद्दई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने नाऊज़ु बिल्लाह ये शादियां जिनसी जज्बे और औरतों को जमा करने के शदीद मेलान के बायस की थीं। अगर उनके ख्याल के मुताबिक ये बात होती, अल्लाह उनको जलील करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस फजारी लड़की को जिसे सलमा बिन अकू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को हिबा कर दिया था अपने लिए मुख्तस कर लेते, जो मौर्रिखीन के इत्तिफाक से अरब की खूबसूरत तरीन लड़कियों में से थी।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ بھجوا دیا۔